ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور علامہ جعفر علوی صاحب. علماء کرام سے گفتگو کریں گے اور آج کا ٹاپک یہی ہے. مفتی صاحب، حب الوطنی، حب الوطنی کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا. جب میں بنی اسرائیل کے کا ذکر پڑھتا ہوں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں سمندر دیے، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں دریا دیے، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں پہاڑ دیے، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں میدانی علاقے دیے، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں باغات دیے. اب کون سا ایسا ملک ہے جہاں کیٹو جیسا بلند پہاڑ بھی ہو، جہاں گرم پانی کا سمندر بھی ہو، جہاں ریگستان بھی ہو، جہاں مری جیسا سرسبز و شاداب علاقہ بھی ہو؟ الحمدللہ اس پوری کائنات میں وہ پاکستان ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے قرآن کے مہینے میں اللہ نے اس کا انتخاب کیا، اور پھر یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ شب قدر والی رات میں اس کائنات کے مسلمانوں کے لیے ایک قدر والا ملک دیا اور اس کا نام پاکستان رکھا. اور پاکستان کا اگر عربی میں معنی دیکھیں، پاکستان، پاک کہتے ہیں طیبہ کو، تو وہ طیبۃ النبی ہے، وہ مدینہ ہے، اور یہ پاکستان مدینہ ثانی ہے، اس کا نام ہے مدینہ طیبہ، اور عربی میں اس کا معنی بنتا ہے طیبہ، مدینہ. وہاں رسول اللہ رہتے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق رہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. خان آف کلات کے پوتے سے انٹرویو ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے دادا جان تو پاکستان کے مخالف تھے، پھر اچانک پاکستان بننے کے حامی کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے یہ بھی عجیب واقعہ ہے. ایک دن خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان آف کلات کے خواب میں آئے اور کہنے لگے خان آف کلات، پاکستان بنانے کے حق میں شامل ہو جا، کیونکہ پاکستان ہمارے اشارے سے بن رہا ہے. الحمدللہ علیہ ثانی. آپ جانتے ہیں جب 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے ایٹمی بم غوری میزائل بنایا تو پوری دنیا کے اندر، وہ شام ہو، وہ ایران ہو، اور ترکی بالخصوص، وہاں لوگوں نے جشن منایا. تو لوگوں نے پوچھا اے ترکیوں، اے شامیوں، اے عراقیوں، تم اتنا جشن کیوں مناتے ہو؟ یہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان نے نہیں بلکہ اسلام نے بنایا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے حملہ شروع کیا اور اعلان کیا کہ آہستہ آہستہ ہم مدینے کو اڑائیں گے، آپ جانتے ہیں یہ تاریخ ہسٹری آف پاکستان کے اندر ہے، آپ دیکھیں ہسٹری آف اسرائیل کے اندر ہے. انہوں نے جب ایسا اعلان کیا کہ ہم مدینے کو اڑائیں گے نعوذ باللہ، تو رات کی تاریخی میں انتہائی خطرناک جہاز آتے ہیں اور یروشلم پر گھس کے، گھر میں گھس کے مارتے ہیں اور تباہ برباد کر دیتے ہیں. اس وقت کی پرائم منسٹر اعلان کرتی ہیں پوری عرب دنیا میں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں گھر میں گھس کے مارے. اگر اس پوری کائنات میں مسلمانوں کے اندر کوئی شیر ہے تو وہ پاکستان ہے. الحمدللہ پاکستانی قوم وہ ہے کہ جس کو چنا گیا ہے. آپ پریشان نہیں ہونا، کسی بھی تاریخ، کسی بھی قوم کو بننے سورنے میں سینکڑوں سال لگتے ہیں، ابھی صرف 75-80 سال ہوئے. آپ پریشان نہ ہوں، وقت آئے گا، زمانہ، لوگوں کا وقت آتا ہے، انشاءاللہ ہمارا زمانہ آئے گا. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ہمارا زمانہ آئے گا. جی جعفر علوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن، یہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمارا یہ نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس ملک عزیز پاکستان کا خواب اور اس کی سوچ، اس کی فکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اور اس کی جو بنیاد رکھی قائد اعظم محمد علی جناح. ان دونوں بزرگوں کی تعبیر دیکھیں کہ ابھی ہم اس اسٹیج پہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستان کا ایک ہی آواز میں ترانہ بیان کر رہے تھے، اور ہمارے اندر ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا پاکستان پہ قربان ہونے کے لیے. ایک ہمارے اندر ایک کیفیت طاری ہو رہی تھی. یعنی معلوم ہوا کہ رنگ و نسل یا مکتبہ فکر کچھ بھی ہو، جب پاکستان کا نام آتا ہے تو ہم ایک ہیں.
پاکستان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، کسی بھی مذہب یا مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں۔ اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے میں مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کا وائس چیئرمین ہونے کی حیثیت سے اپنی ملت کو ایک پیغام دوں گا کہ خدا را گھروں میں بھی بہن بھائیوں سے اختلاف ہوتے ہیں، گلی میں محلے میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، مگر پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے آپ جیسے ہمیشہ سے ایک ہیں، ہمیشہ سے ایک رہیں، ہمیشہ سے ایک ہوتے چلے آئیں۔ اور یہ جتنی بھی بیرونی طاقتیں ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی سپر طاقت نہیں ہے، سپر طاقت صرف اللہ کی ذات ہے۔ جتنی بڑی سپر طاقتیں ہیں الحمدللہ وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، پاکستان کا وہ ایک درخت کا جو پتا ہے اس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتی، کیونکہ اس کے سبز حلالی پرچم کی جو نسبت ہے وہ گنبد خضرا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج بلکہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی جس میں پازیٹیو اسپیکٹس ہوں، میں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، مجھے اپنے ملک کے اندر بہت پوٹینشیل نظر آتا ہے، اس لیے میں آپ سے بھی پازیٹیو چیزیں سننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہمارے نوجوان کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پاکستان دنیا کے اس وقت ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں بہت زیادہ تعداد میں یوتھ ہماری، یعنی جسے آپ جیپنیز قوم کو دیکھیں، آپ چائنیز کو دیکھیں اور دوسری جو آپ نیشن کو دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے 50 کراس کر چکے ہیں، مگر پاکستان ان ممالک میں شامل ہے رپورٹ کے مطابق کہ جہاں یوتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ بات یاد رکھیے گا، میں خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے گزارش کروں گا، ایجوکیشن از مسٹ، ایوری تھنگ از جسٹ۔ آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن پر ہونا چاہیے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ ایک لابی یاد رکھیے گا، کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کو تباہ کر دیں، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح کسی باغ کو تباہ کرنا ہو تو ننھے پودوں میں کیڑے چھوڑ دیے جائیں تو وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح نوجوانوں کو تباہ کر دیں پوری قوم برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے، جس طرح ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ایک بہت انتہائی خطرناک قسم کی سازش کے تحت پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں MBBS ڈاکٹر کی طرف رجحان بہت زیادہ ہوتا تھا، انجینئرس کی طرف بہت زیادہ ہوتا تھا، وکلاء کی طرف بہت زیادہ ہوتا تھا، جو سوسائٹی کے انٹلیکچوئلس ہوتے تھے، ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم ان سیٹس پر جائیں۔ اب ہو رہا ہے کہ بہت آسان طریقے سے آپ کسی بھی اپلیکیشن کے جو ہیں وہ آپ ممبر بن جائیں اور اس سے آپ پیسے کو ارن کرنا شروع کر دیں۔ یہ 4-5 سال یا 10 سال تک تو چل سکتا ہے، مگر اس کے بعد یہ سسٹم ختم ہو جائے گا اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جو بہت زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ آپ اگر 18 سال کے ہیں، آپ 15 سال کے، آپ فیوچر پلاننگ کریں کہ مجھے 16 سال کی عمر میں کیا کرنا ہے، 18 سال کی عمر میں کیا کرنا ہے، 22 سال جب میں اپنے کیریئر کا آغاز کروں گا تو مجھے اس وقت کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، اور پھر آپ ایک مقصد بنا لیں زندگی کا، اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب جو لوگ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، بالخصوص طور پہ جو ویسٹرن ورلڈ وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ پاکستان ڈسٹرائے ہو رہا ہے، یہ نیشن ڈسٹرائے ہو رہی ہے اور ان قریب اس کا دیوالیہ ہو جائے گا، او بھائی پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا، دشمنان پاکستان تباہ و برباد ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ ابھی حالات کو دیکھ رہے ہیں، چند سال کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا مستقل بہتری سے بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیں، جو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں 10 سال پہلے 2013 کے اندر حالات کیسے تھے، جتنے اچھے کپڑے آج ہم پہنتے ہیں، جتنے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، جتنی اچھی گاڑیوں میں 2013 میں، اور اس سے پہلے جائیں 2003 میں اتنے اچھے حالات نہیں تھے۔ الحمدللہ حالات بدل رہے ہیں، بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور مزید بہتر ہوں گے۔ بس آپ اپنا فوکس اپنی تعلیم کی طرف رکھیں، مشاغل کو رکھیں بہت زیادہ۔ اس کو نا میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ آپ اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑیں، اپنا کنیکشن اپنی فیملی سے جوڑیں اور اپنا کنیکشن اپنی ایجوکیشن سے جوڑیں، انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کے مقدر چومے گی اور آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ کتنی اچھی بات آپ نے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ علامہ صاحب، یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، اس پاکستان کا مستقبل ہے، اور نوجوانوں سے میں عرض کروں گا کہ وہ پاکستان کی ہسٹری پہ ذرا توجہ فرمائیں. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر مولانا محمد علی جوہر تک، راجہ غضنفر عباس، راجہ غضنفر محمود آباد، اور فاطمہ جناح ہماری خاتون اول پاکستان کے بنانے میں ان کا مین کردار ہے، اور دیگر افواج پاکستان کے جتنے بھی افسر ہیں، سپاہی ہیں، ان پر توجہ فرمائیں. ڈاکٹر قدیر پہ توجہ فرمائیں. پاکستان کے جتنے بھی محسن ہیں جن کا پاکستان کو بنانے میں ایک کردار ہے، پاکستان کی بقا و سلامتی میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ان کو وہ کاپی کریں، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر سوچیں تو بہترین بزنس مین بننے کی کوشش کریں. پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان پہ ایک نظر ثانی کریں کہ کون کس انداز میں اس پاکستان کی خدمت کر کے گزر گیا اور کون کس انداز میں اس پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. تو انہی میں سے الحمدللہ نوجوانوں میں ہمارا کوئی جرنل بھی بنے گا، اور کوئی بریگیڈیئر بھی بنے گا، کوئی میجر بھی بنے گا، کوئی اچھا پائلٹ بھی بنے گا، کوئی اچھا فائٹر بھی بنے گا، دوبارہ بھی ڈاکٹر قدیر مارد وجود میں آ سکتا ہے. اور میں یہ نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ پاکستان کے ہر ہیرو کو آپ کاپی کریں. پاکستان کی بقا سلامتی آپ کی تعلیم میں ہے، آپ کے علم میں ہے. بہت بہت شکریہ. علماء کرام کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی، اور بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے عزت اور وقار کا باعث بن سکیں. آخر میں مفتی صاحب سے دعا کی درخواست. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. ہماری سرحدوں کی، ہمارے نظریات و افکار کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. اے اللہ ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکروہ فریب سے بچا. ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد کی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.